نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه پارہ نمبر 12 سورہ یوسف رکوع نمبر 3 آیت نمبر 24 وَلَقَدْ ہمت بِهِ اور تحقیق کے ساتھ قصد قبیحہ کیا زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر وَہَمَّ بِهَا اور قصد خیالیہ یا قصد فرار کیا یوسف علیہ السلام نے زلیخا پر لولا ان رأى برہان ربی لولا ان رأى برہان ربہ اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء اسی طرح تاکہ ہٹا دے ہم اس سے برائی اور بے حیائی انہ من عبادنا المخلصین بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ گزشتہ آیتوں میں یوسف علیہ السلام کے عظیم امتحان، ابتلاء اور آزمائش کا ذکر تھا، اور ظاہر ہے کہ ابتلاء، آزمائش رفع درجات کے لیے نیک لوگوں پر آتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ابراہیم علیہ السلام پر بھی امتحانات آئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، انبیاء علیہ السلام کا طبقہ سب سے زیادہ امتحانات میں، آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اس کے قریب قریب ہے انہی پر امتحانات آتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو امتحان نیک لوگوں پر جب آتے ہیں تو وہ رفع درجات کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ظفر علی خان کا شعر ہے کہ تند باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو امتحانات ہمیشہ کے لیے نیک لوگوں پر آتے ہیں، اور نیک لوگوں پر آتے ہیں اور دیندار لوگوں پر آتے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے جو حرکت کی اور گھر کے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کرنے اور آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اس طرف گناہ کی طرف راغب کرنے کے سارے اسباب اور تدابیر جو ہے وہ بھی جمع کر دیے، مگر رب العالمین نے اس صالح، حسین و جمیل نوجوان سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس شدید ابتلاء میں ثابت قدم رکھا۔ آیات مذکورہ میں
ہمہ کا لفظ آیا ہے، اور ہم قصد، ارادہ اور خیال کے معنی پر استعمال ہوتا ہے۔ آیات مذکورہ میں لفظ ہم کی نسبت زلیخا کو بھی ہوئی ہے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور یوسف علیہ السلام کو بھی ہوئی ہے، وَهَمَّ بِهَا۔ حضرت الاستاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا رحم اللہ نور اللہ مرقدہ ترجمہ فرمایا کرتے تھے کہ آیات کا ترجمہ دراصل یوں بنتا ہے کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور قصد قبیحہ کیا زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر، وَهَمَّ بِهَا، اور قصد خیالیہ یا قصد فرار کیا یوسف علیہ السلام نے، اور اس کی دلیل سورہ یوسف کی آیات نمبر 38 ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ زلیخا نے تو قصد قبیحہ کیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرار اختیار کیا تھا، اس نے فرار کا، بھاگنے کا راستہ اختیار کیا تھا، اور اس وجہ سے جو قمیص تھی وہ پیچھے سے پٹ گیا تھا، اور جب دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو فرمایا یہ عورتوں کی مکر ہے، فریب ہے، اور عورتوں کے مکر وہ بہت بڑا مکر ہے۔ دراصل یوسف علیہ السلام کے متعلق اس طرح خیال کرنا، وہم کرنا اور ہم کے نسبت قصد کے معنی پر یوسف علیہ السلام کی طرف کرنا، قبیح فعل کے ارادہ کرنا، یہ شان نبوت اور رسالت کے خلاف ہے، اور اس پر اجماع امت ہے، کیونکہ جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر قسم گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ البتہ صغیرہ گناہ سہواً یا خطاً اگر سرزد ہو جائے تو اس گناہ پر قائم دائم نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ متنبہ کر کے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ عصمت انبیاء علیہم السلام کا۔ یہ قرآن و سنت کے علاوہ عقلاً بھی اس لیے ضروری ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام کو گناہوں سے معصوم نہ سمجھا جائے تو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور وحی الہی پر اعتماد برقرار نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو گناہوں سے معصوم اور محفوظ رکھا ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لفظ ہمہ زلیخا اور یوسف یوسف علیہ السلام دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، مگر دونوں کے استعمال میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلا ہم گناہ میں داخل ہے، دوسرا غیر اختیاری وسوسہ کی حیثیت رکھتا ہے جو گناہ میں داخل نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب اس پر شاہد ہے کہ دونوں ہم کو ایک صیغہ سے ذکر نہیں کیا ہے، ورنہ یہ بتا دیتے کہ اذ ہمت
کے بجائے از ہما تثنیہ کا صیغہ فرما دیتے، لیکن تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا، دونوں کو ایک صیغے میں نہیں لایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہم میں اور زلیخا کے ہم میں فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زلیخا کے بارے میں وَلَقَدْ کا لفظ اضافہ کیا ہے، جو کہ لام تاکید کے لیے اور قد حرف توقع ہے، جب ماضی پر داخل ہو تو مفید للتحقیق ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زلیخا کے لیے، زلیخا کے ہم کے لیے تاکید ہے، تحقیق استعمال ہوا ہے، اور اس خاص تعبیر اور تفسیر اور اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا کا خیال، قصد اور ارادہ وہ قبیح تھا۔ یوسف علیہ السلام کا خیال، قصد اور ارادہ وہ نہیں تھا جو زلیخا نے خیال کیا تھا، جو زلیخا نے ارادہ کیا تھا وہ خیال یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا۔ اور بخاری شریف کی روایت میں نفس خیال گناہ میں داخل نہیں ہوتی، گناہ کا تصور وہ مکتوم لکھائے، فرشتے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے خیالات کی گناہ بھی لکھے، اور نہ شرع ایک بندے نے دل اور دماغ میں طلاق دے دی، وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے گناہوں کے وسوسہ اور خیال کو معاف کر دیا ہے جبکہ وہ اس پر عمل نہ کرے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ ابتلا اور یہ آزمائش پیش آئی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ کا یہ مخلص بندہ گناہ کے خیال میں ہے، حالانکہ وہ اس کے وبال کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتظار کرو، اگر وہ یہ گناہ کر لے تو جیسا کیا ہے وہ اس کے نام اعمال میں لکھ دو، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو گناہ کے بجائے اس کے نام اعمال میں نیکی درج کرو، کیونکہ اس نے صرف میرے خوف سے خواہش کو چھوڑا ہوا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ کلام میں تقدیم اور تاخیر ہے، جیسا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ سورہ بقرہ میں بعد میں ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ پہلے ہے، 8ویں رکوع میں ہے۔ حالانکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ دونوں ایک واقعہ ہے، لیکن اس تقدیم تاخیر میں بنی اسرائیل کی قباحت کی طرف اشارہ ہے، تو اس مقام پر بھی کلام میں تقدیم تاخیر ہے۔ لولا ان رأى برہان ربہ دراصل مقدم ہے، اور آیات کا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی خیال پیدا ہو جاتا اگر اللہ کے حجت و برہان نہ دیکھتا۔ حجت الہی یا برہان ربی کی وجہ سے اس ہم اور خیال سے بچ گئے، لیکن یہ تقدیم تاخیر راجح قول کے مطابق قواعد ضوابط کی اصول کے موافق نہیں ہے، لہذا یہ ایک مرجوح قول ہے، لیکن قول ہے۔ دوسری بات یہ کہ دراصل لولا ان رأى برہان ربہ کی جزا محذوف ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان اور حجت نہ دیکھتے تو خیال میں مبتلا ہو جاتے۔ اب رب برہان ربی جو ہے، رب کی برہان کیا تھی، قرآن کریم نے واضح نہیں کیا ہے، اور اس حوالے سے مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت مجاہد، سعید ابن جبیر، محمد ابن سیرین
سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ الباری اور اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس خلوت گاہ میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی صورت سامنے کر دی کہ وہ اپنے انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے خبردار کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ عزیز مصر کی صورت سامنے آئی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یوسف علیہ السلام کے نظر چھت پر پڑ گئی تو وہاں پر یہ آیات لکھا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ زلیخا کے کمرے میں ایک بت تھا، اور جب زلیخا نے اس فعل قبیح کے ارتکاب کا ارادہ کیا تو زلیخا نے اس پر پردہ ڈال دیا، چادر ڈال دی، کوئی کپڑا ڈال دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو زلیخا نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے میں گناہ کی جرات نہیں کر سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا معبود اس بت اور صنم سے زیادہ حیا کا مستحق ہے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، اور بھاگنے لگے۔ مجھے زیادہ قول جو عزیز ہے، مجھے جو پسند ہے، وہ قول ہے ابن جریر کا کہ جتنی بات قرآن نے کہہ دی، جو بات اللہ نے کہہ دی، بس اسی پر اکتفا کرو، اسی کو، یہ ایک بس برہان ربی ہے۔ برہان ربی یہ ہے کہ گناہ کا خیال ختم ہونا۔ برہان ربی کی وجہ سے وہ جو گناہ کا خیال تھا اس نے ختم ہو گیا۔ اب برہان کا اطلاق بہت ساری چیزوں پر ہوتی ہے، بہت زیادہ چیزیں ہیں، اور اس میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی ہٹا دی۔ یوسف علیہ السلام نے تو اپنے شان نبوت کی وجہ سے اس گناہ سے خود ہی ہٹے ہوئے تھے، مگر برائی اور بے حیائی نے ان کو گھیر لیا تھا، تو ہم نے اس کے چال اور جال کو توڑ دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا، مخلصین تھا۔ مخلصین مخلص کی جمع ہے، جس کا معنی ہے سلیکشن، منتخب۔ وہ اللہ کا منتخب کردہ لوگوں میں سے تھا۔ استفاء جس کے معنی پر آتا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اور بعض قرأتوں میں لام کے کسرے کے ساتھ مخلصین کا لفظ آیا ہے، انہ کان من عبادنا المخلصین آیا۔ مخلص کا معنی ہے اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ، فرمان برداری کے ساتھ کرنا، جس میں ریا نہ ہو، جس میں نفسانی خواہشات نہ ہو، جس میں شہرت کا عمل دخل نہ ہو، بلکہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ کی رضا اس سے مقصود ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔